اور محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداع شیخ کی چوتھی تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر تھا کل فرانس کا کہ فرانس کے بسنے والے کتنی عقیدت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ کتابیں لکھیں اور ان کے دانشور، ان کے شعراء، ان کے ادیب۔ دیکھیے جہاں علم ہے وہ مولا علی اور امام حسین سے تعارف ضرور حاصل کرے گا۔ جہالت ظاہر ہے کہ انسان کی دشمن ہوتی ہے، اسی لیے تمام پیغمبر یہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرو، اور سب سے زیادہ دنیا میں ہمارے پیغمبر نے اس بات پر زور دیا کہ علم سیکھو، سکھاؤ، اور اس کے بعد ہمارے ائمہ نے، اور سب سے بڑھ کے مولا علی نے، کہ جب بھی زبان کھلے، محفل میں بیٹھو، بزم لگاؤ، دو آدمی جمع ہو تو علم بولو، علم کی بات کرو، اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جہالت سے بچے۔ اسی لیے سارے اقوال مشہور ہوئے دنیا میں کہ بات کرنے سے پہلے اسے تولو، کہ جو بکنے جا رہے ہو جہالت تو نہیں ہے کہیں۔ تو اب چار آدمیوں میں بیٹھ کے انسان بولے اور اسے بولنے کا سلیقہ نہ آئے اور وہ علم نہ بول سکے، ذہانت نہ استعمال کر سکے، تو ایسے انسان کے جینے سے کیا فائدہ؟ جاہل انسان زمین پر بوجھ ہے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے سمجھتے ہیں لوگ کہ جاہل لوگوں کو جینے کا حق ہے، جاہل لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جاہل کو بالکل حق نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر زندہ رہے، اور جو لوگ انسانوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، وہ بڑے مجرم ہیں، وہ سب سے بڑے جاہل ہیں کہ جو انسانوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر پیغمبر، ہر امام کی یہ کوشش تھی کہ جو انسان ہمارے قریب آ گیا، ہماری محفل میں آ گیا، ہماری بزم میں آ گیا، اب وہ علم سیکھ کر جائے۔ اس لیے کہ ان کا سکھایا علم پھر یہ نہیں کہ وہ اس کو محدود کر لے گا، امام کو معلوم ہے یہ آگے بڑھائے گا۔ اس لیے کہ جس علم میں کشش ہوتی ہے انسان رکتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ شیعہ قوم کے افراد، یعنی سینکڑوں مجلسیں سنتے ہیں، ہزاروں مجلسیں سنتے ہیں، بجائے اس کے کہ مجلس میں کا پیس کوئی ٹکڑا آگے بڑھ کے بیان کرتے رہیں، روز نکلے یہاں سے اور اسی جہالت میں وہی جاہلانہ باتیں دہرانا شروع کر دیں۔ اس سے ہے بچنا۔ موضوع اسی کو بناؤ، آل محمد، کہ ہم جب بولیں گے تو آل محمد بولیں گے، آل محمد بولیں۔ کوئی نئی چیز پڑھیے، سنائیے، آج ہم نے یہ پڑھا،
یہ بات انگریزوں نے سیکھ لی، یورپ والوں نے سیکھ لی۔ یہ ایسے نہیں، آپ جب تک تجربے سے نہیں گزریں گے آپ کے سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی نہیں۔ ہم اگر بتائیں گے بھی تو آپ کے حافظے میں نہیں رہیں گی۔ آپ پورے امریکہ، پورے یورپ میں چلے جائیں، کیا مجال جو آپ سے کوئی بکواس گفتگو کرے، بولے گا معلوماتی بات بولے گا، علمی بات بولے گا۔ وہاں یہ پایا ہی نہیں جاتا کہ اس کے گھر میں کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اس سے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ یہاں موضوع ہی نہیں ہے ان کے ہاں۔ محلے میں کیا ہو گیا، پڑوس میں کیا ہو گیا، انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، وہ کیسے ہیں، فلانے کیا ہیں، وہ مولانا، یہ مولانا، وہ علامہ، یہ فلانا گروپ، یہ گروپ، وہ گروپ، یہ سب آپ کو ہی مبارک، یہ سب آپ کی ترقیوں کو روکے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ہر آن یہ سوچتے ہیں کیا لکھنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان جہاں صبح جلدی اس لیے سو کے اٹھ رہے ہیں کہ آج جا کر آفس میں ہمیں کوئی انسانی خدمت کرنا ہے، وہ نوکری اس لیے کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نوکری نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے، وہ تو انہیں معلوم ہے ملے گا، ہمارا ملک امیر ہے، ملے گا، لیکن وہ صرف اس لیے اپنے ٹائمنگز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے تو کئی انسانوں کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ وقت کی قدر، وقت کی قدر، لفظوں کی قدر، ہم اپنے لفظ ناقدری میں ذبح کر ڈالتے ہیں کہ وہ لفظ قیمتی جو اللہ نے اتارے، وہ حروف ہم استعمال کر رہے ہیں غیبتوں میں، برائیوں میں، سازشوں میں، وہ یہ سب نہیں کرتے۔ اس لیے ان کا ذہن تلاش میں رہتا ہے سچ کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے، سچائی کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے۔ کارٹون انہوں نے بنائے، کارٹون انہوں نے کسی امام پیغمبر کے نہیں بنائے، اس لیے کہ کسی نے دیکھے ہی نہیں، انٹرنیٹ کھول کر کسی نے دیکھا نہیں، حالانکہ 247 اخباروں نے وہ شائع کیے۔ وہ کارٹون کسی امام پیغمبر کے نہیں بنائے، وہ اسامہ کے بنائے، طالبان کے کارٹون بنائے۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ کارٹون دیکھ لیجئے، اسامہ کے بنائے ہیں اور طالبان کے بنائے ہیں۔ نیچے لکھا انہوں نے محمد اسامہ، اس کا پورا نام ہے، بس اسامہ آگے نہیں دیکھا، محمد لفظ لے کے اور شروع ہو گئے محمد کا کارٹون، محمد کا کارٹون، محمد کا کارٹون۔ آپ دیکھیں کمعقلی، جہالت، یعنی کلیئر شکل اسامہ کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے ایک سر کاٹ لیا ہے اور پوری دنیا کے سر کاٹ کے پھینک دے گا اسامہ۔ محمد اسامہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ دہشت گرد بنا ہوا ہے تلوار لیے ہوئے۔ اب اس کو انہوں نے موڑ دیا کہ یہ سرکار کا کارٹون بنایا گیا۔ اتنے بدعقل وہ نہیں ہے کہ سرکار کا کارٹون بنائیں، وہ آپ سے زیادہ سرکار کو جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دے دیا، پورے پاکستان میں دھوکہ دے دیا گیا کہ سرکار کا کارٹون بنا۔ وہ دیہات، پنجاب کے دیہات جو لاٹھیاں لے کے نکل آئے تھے لاہور کو جلانے کے لیے، ان کو کیا پتا کارٹون کیا ہوتا ہے اور خاکہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو پورا مال روڈ جلا کے پھینک دیا، پورا لاہور جلا ڈالا۔ تو کیا یہ لاہور ہی کارٹون بنا رہا تھا؟ کیا یہ لاہور کے مال روڈ کے لوگ کارٹون بنا رہے تھے؟ 70 اسکوٹریں جلا دیں، کس کی؟ ڈینمارک والوں کی، ناروے والوں کی۔ یہ کیا ہے؟ جہالت، یہ جہالت کہ ہم جو ملے گا اسے مار ڈالیں گے، جو سامنے آئے گا اسے مار ڈالیں گے، ہم جلوس میں نکلے ہوئے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو یہ ہوا اور اب کہاں گیا، اب کہاں گیا؟ سامرے کے واقعے کے بعد سارے مسلمان چپ کیوں بیٹھ گئے؟ کیوں چپ کیوں بیٹھ گئے؟
اچھا بش یہ کہہ سکتا ہے کہ سامرے کا روزہ میں دوبارہ تعمیر کروا دوں گا. ٹونی بلیئر یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی طرف سے سامرے کا روزہ یہ جنگ اخبار میں ہیڈنگ لگ گئی. سوال یہ ہے کہ یہ قاضی حسین احمد نے کیوں نہیں کہا کہ جماعت اسلامی روزہ بنوائے گی؟ سوال یہ ہے بھائی، اس پر تو شیعہ سنی سب متحدہ مجلس ایک ہو رہے ہیں، شیعہ سنی سارے علماء ایک ہو رہے ہیں، تو سارے علماء اعلان کرتے ہم سب علماء پہنچ رہے ہیں سامنے، ہمیں آپ راستہ دیجئے، ہم آ کے چیک کرتے ہیں اور ہم کھڑے کھڑے ابھی تعمیر کرواتے ہیں. پیسے کی کیا کمی ہے پاکستان کے پاس؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے، آپ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہوا ہے. کسی کا بیان نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بیان؟ اس لیے بیان نہیں دیں گے کہ آج یہ آرام سے کہہ دیا کہ یہ امریکہ نے گرایا ہے، اسرائیل نے کیا ہے یہ. لیکن جس دن یہ کہتے کہ اسرائیل اور امریکہ نے گرایا ہے تو وہ پلٹ کے پوچھتے جنت البقیع کس نے گرایا ہے؟ جنت البقیع کس نے گرایا؟ اور جنت البقیع میں کوئی ایک قبر تو ہے نہیں. میں گنوا دوں آپ کو. جناب سیدہ کی قبر گرائی، امام حسن کی قبر گرائی، امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر گرائی، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر کو اٹھایا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر کو اٹھایا، فاطمہ بنت اسد کی قبر گرائی، جناب عقیل کی قبر گرائی، اصحاب کی تمام کی قبر گرا دی. اس کے بعد ادھر جناب ام لیلہ، جناب ام رباب، ام البنین سب کی قبریں تھیں. جناب سیدہ کے قبر سے قریب سب کی قبریں گرا دیں. سب کی قبروں پر روزے بنے تھے. رسول اللہ جس کے دین پہ چل رہے ہیں ان کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر تو پچھلے سال گرائی، ان کے والد گرامی جناب عبداللہ کی قبر پچھلے سال ڈھائی، جناب خدیجہ کا مکان گرایا، جناب عبد المطلب کی قبر گرائی، جناب ہاشم کی قبر گرائی. یعنی جتنے بنی ہاشم کی قبریں مکے سے اور مدینے تک تھیں سب گرا دیں. کس نے؟ امریکہ نے. امریکہ نے اور اسرائیل نے. یہیں پر سوچ بنائیے اور فکر بنائیے. ضروری نہیں کہ سب، کچھ لوگ جو باتیں بتانے کی ہیں وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم سے دور ہیں، جہالت کی طرف. پڑوسی ملک ہے فرانس کا جرمنی. جرمنی وہ ملک ہے کہ جس نے پوری دنیا میں سائنسداں پیدا کیے اور ان کے سائنسداں امریکہ اور روس کے کام آئے. ہٹلر کا ملک ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے. ہاں بڑا ظالم تھا. یہودیوں کو بہت قتل کیا، یہودیوں کو بہت مارا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا. دیکھیے جو قوم اپنی اصلاح نہ کرے، حضور نے یہی سمجھایا کہ اچھی باتیں بروں سے سیکھ لو. اگر وہ تمہاری نظر میں برے ہیں تو ان کی اچھی باتیں مسلمان کیوں نہیں لے لیتے؟ انہوں نے یونیورسٹیز بنائی، انہوں نے اپنے ملک کو سجایا. جدھر بھی نکل جائیے لگتا ہے جنت میں آ گئے. کیا درخت ہیں، کیا فضا ہے، کیا ہوا ہے، کیا بادل ہے، کیا سڑکیں ہیں، کیا عمارتیں ہیں. جدھر سے نکل جاؤ بڑے بڑے شہر عظیم الشان، ایسے ایئرپورٹ کہ حد نظر تک جہاز. خوبصورت ملک 2 حصوں میں تھا، اب ایک ہو گیا. انہوں نے ان کے جو بڑے شعراء اور دانشور گوئٹے انسٹیٹیوٹ فرینکفرٹ میں دیکھا میں نے جا کے. اس کا اپنا مکان تھا، 4 منزلہ مکان، 4 منزلہ مکان.
اور وہ وراثت میں اس کو اپنی دادی سے ملا تھا. آج وہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. پھر اس کے کام جو اس نے کام کیے، وہیں پر وہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کے استادوں نے اس کو بچپن میں بنا کے دی تھی، جو موسم بتاتی ہیں. گھڑی بتاتی ہے چاند کب نکلے گا، ایسی سی گھڑیاں بنائی. یعنی بس ایک علمی فضا ہے، آپ جدھر بھی نکل جائیے معلومات ہو رہی. انہوں نے کئی برس پہلے، تقریباً 50 برس پہلے ایک انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان پر یہاں ریسرچ ہوگی، اور اس مذہب کا جو اسکالر آئے گا ہم اسے وظیفہ دیں گے. یہودی آئے توریت پہ کام کرے، عیسائی آئے انجیل پہ کام کرے، مسلمان آئے قرآن پہ کام کرے. ایک انہوں نے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ کے درمیان میں ہال میں ایک بہت بڑا چبوترا بنوایا، بہت بڑا، اور اس پہ 5 رحلیں رکھیں، 4 کونوں پر 4 رحلیں رکھیں نیچی، ایک پہ انجیل، ایک پہ توریت، ایک پہ زبور. لیکن بیچ کی جو سب سے بڑی رحل ہے، اونچی بڑی، اس کے اوپر قرآن رکھا. اب یہ پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی ہے جرمنی کی، یعنی قرآن کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا. اور جتنے جرمن اسکالرز تھے انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی اسی انسٹیٹیوٹ میں، اور اتنا دل لگا کے کام کیا کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. جناتی کام، سوا جنات کے بس کی بات نہیں تھی جو انہوں نے کیا. انہوں نے قرآن کے زیر و زبر گینے. اس وقت کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا جب یہ کام انہوں نے شروع کیا. انہوں نے قلم کی نوک سے قرآن کے زبر گنے کہ کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنی تشدیدیں ہیں، کتنے جزم ہیں، کتنے الف ہیں، کتنے بے ہیں، اور یہ تک آئے کتنی آیتیں ہیں. اور گنتی کر کے انہوں نے ایک صفحے میں پورا چارٹ قرآن کا بنا دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جو سب سے بڑی ریسرچ کی، جو حیرت انگیز ہے، کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے. یہ کارنامہ ہے جرمن اسکالر کا، جرمنیوں کا کارنامہ، کہ انہوں نے اللہ سے لے کر، لفظ اللہ سے لے کر، اور یہ سے اگر مثلاً ید اللہ ہے تو حروف تہجی کے اعتبار سے بتایا کہ پورے قرآن میں اللہ کتنی بار آیا ہے، اور جتنی آیتوں میں اللہ آیا تھا آیتوں کی فہرست بناتے گئے. لفظ سجدہ کتنی بار آیا ہے قرآن میں، لفظ یقین کتنی بار آیا ہے. حروف تہجی کے اعتبار سے ضخیم کتاب تیار کر دی جرمنی اسکالرز نے. اب جب وہ کام کر چکے، جب وہ چھپ پا چکے، مسلمان اٹھا لائے، مصر میں لا کے چرا کے اپنے نام سے چھاپے، اور اس کے بعد یہاں پاکستان بھیج دیا، یہاں بھی چھپ گیا. اب سب کے گھر میں لیکن لکھا مصری عالم ازہری نے یہ کام. ازہری کا منہ یہ کام کرے گا؟ کام انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ پر ایک کتاب لکھی جس میں جرمن اسکالرز نے جو جو رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا اس کو جمع کیا. پھر پورے ملک سے تمام دانشوروں کا انٹرویو لیا کہ آپ کی نظر میں قرآن کیا ہے، کیسی کتاب ہے. مقالے لکھوائے، ان کو جمع کیا، اور انہوں نے میرنیز کے کلام کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا، اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے، اور جو کچھ اس نے کہا یورپ کا ایک شاعر بھی اپنے شعر میں یہ باتیں نہیں کہہ سکا. اس لیے کہ حساسیت جو ہے انسان کی، احساس،
احساس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن انیس نے حسیات کو نظم کیا اور اس پر انہوں نے ریسرچ کی. اور انیس کا ایک شعر انہوں نے گولڈن لکھ کر لگایا کہ یہ شعر دنیا کا سب سے بڑا شعر ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ اس عہد کا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سوال ہے. اور اس کتاب کا نام رکھا مغز جہان شیعہ. امام صادق شیعوں کی کائنات کا دماغ ہیں. چھوڑ دیتے شیعوں کا ذکر نہ کرتے، لیکن کیوں کرنا پڑا انہیں؟ اس لیے کہ وہ علم پسند ہیں. انہیں معلوم ہے کہ شیعوں کو اجتماعی حیثیت دینے والے جعفر صادق ہیں. ایک فکر کو دیا اور اس فکر کو بنا کر ایک تہذیب کی شکل میں امام نے ان کو دیا. عظیم کتاب کہ جو یہاں اردو میں ترجمہ ہوئی، سپرمین جعفر صادق کے نام سے. دنیا کے 23 دانشوروں کی نظر میں امام صادق سب سے پہلے جرمنی زبان میں یہ کتاب چھپی. جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اس وقت الیگزینڈر گنیل نے ایک تحریک چلائی کہ لڑائی کو کیسے روکا جائے. اس لیے کہ یہ جو بم گر رہے ہیں، اس سے جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں، اس میں کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. تو اس نے تحریک چلائی کہ بھائی تم ان بچوں کو کیوں یتیم کر رہے ہو، ان کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ کیوں چھین رہے ہو، اس جنگ کو بند کرو. اب دیکھیں اس نے ترکیب ایسی کی، اس نے ترکیب یہ کی کہ پورے یورپ کے بچوں کو جمع کیا اور ان کی ایک انجمن بنائی. اور انجمن بنانے کے بعد ان بچوں سے یہ کہا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہم بچوں نے جو ادارہ بنایا ہے، ہم یو این او کو درخواست دینا چاہتے ہیں جنگ بندی کے لیے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم نے اپنی انجمن کا صدر کائنات کے سب سے بڑے بچے علی اصغر کو چنا ہے. علی اصغر کو چنا. آپ نے فکر دیکھی حسین کہاں کہاں ہے، عزاداری کہاں کہاں ہے. یونان کا آپ کو بتا چکے، فرانس کا بتا چکے، آج میں جرمنی پہ تقریر کر رہا ہوں، انگلینڈ پہ بھی کروں گا. ابھی میں مسلم ملکوں میں داخل نہیں ہوا. یہ تو آپ کے ملک ہیں، آپ کرو یا نہ کرو. کرو گے تو آپ کا فائدہ، نہیں کرو گے تو آپ کا نقصان. ان کو دیکھو جنہیں کوئی تبلیغ کرنے نہیں جا رہا مگر وہ حسین کو جانتے ہیں. الیگزینڈر گنیل. پھر اس نے درخواست دی اقوام متحدہ کو، امریکہ میں درخواست داخل کی اور کہا یہ بچے ہیں، چھوٹے بچے، اور ان کا سردار علی اصغر ہے. اس کا نام رکھا اس نے معصوموں کا ستارہ. اور پھر اس نے اپنی زبان میں ایک مرثیہ لکھا علی اصغر کا، جو فرینچ زبان میں اور جرمن زبان دونوں میں شائع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. اور ایسا مرثیہ لکھا اس نے کہ آپ ابھی اس کے کچھ شعر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تو مجلس سے سنتے ہو، اس لیے آپ علی اصغر کو جانتے ہو. وہ مجلسیں کہاں سن رہا تھا، لیکن جب آپ اس کی معلومات دیکھو گے تو حیرت کرو گے کہ ایک یورپ میں بیٹھا ہوا یہ شخص وہ باتیں کیسے جانتا ہے جو ہم صرف مجلس میں سنتے ہیں. اور میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا
یہ انگریزی میں بھی ہو چکا، فرینچ میں بھی، جرمنی میں، پوری دنیا میں یہ مرثیہ مشہور ہے۔ اور الیگزینڈر گونیل کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا اس مرثیے پر جو انہوں نے علی اصغر کا لکھا۔ یہ ہیں الیگزینڈر گونیل، جنہوں نے اتنا ضخیم مرثیہ علی اصغر پہ لکھا، اور جہاں پر وہ درخواست بھیجتے ہیں یو این او کو، اس کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اور کیوں متاثر ہوئے شہزادے سے، کیسے متاثر ہوئے؟ الیگزینڈر اس کا ترجمہ افریقہ میں بھی ہوا، انڈیا میں بھی ہوا، اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا گیا، اور لوگ حیران ہوئے کہ ہمیں یہ بات الیگزینڈر کے ذریعے پتہ چلی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اور جو اس نے فکر پیش کی، حال میں دنیا کو پے در پے ایسے ہولناک مصائب و آلام سے سابقہ ہوا جن کا انسانیت کے ساتھ انتصاب تصور و قیاس سے باہر تھا۔ ایسا منظر آتا ہے کہ علماء و شعراء و مفکرین کی سدہ سال کی کاوشیں اور مذہب کی صدیوں کی کوششیں جو معیار اخلاق کو بلند کرنے کے لیے صرف ہوئیں، سب حرف غلط ہو کر رہ جائیں گی۔ بدترین مجرمانہ ذہنیت اور غیظ و غضب کے شیطانی جذبے نے انتہائی قابل نفرین جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ عظیم کو کہہ رہا ہے وہ، اور آج تک بھی اس کی بھیانک تباہ کاری، بربادی اور مصائب سے کرۂ ارض کو نجات نہیں ہوئی۔ یعنی ان دونوں جنگوں کے اثرات، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، آج تک وہ اثرات ختم نہیں ہوئے۔ جاپان اب تک رو رہا ہے، ناگاساکی اب تک یادگار منا رہا ہے جہاں ایٹم بم پھینکا گیا تھا۔ پہلے ایٹم بم کے پھٹنے سے جو ناقابل تصور اور بے حساب بربادیاں اس خاکی دنیا میں ظہور پذیر ہوئیں، اس کے نتیجے میں فکروں میں انقلاب اور ذہنوں میں ایک عجیب و غریب میلان و رجحان رونما ہوا، اور وہ یہ کہ عہد حاضر کا انسان زندگی سے سخت بددل ہو گیا۔ اس کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ کرۂ ارض پر زندگی بہت بے قیمت ہو چکی، اور اب اس کا خاتمہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور اسی بنیاد پر اس جذبے کی نشو و نما ہوئی کہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے تصور ہی میں بہتری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عبارت۔ اب وہ دھیرے دھیرے پوری دنیا کے مصائب، آلام، انسانی پریشانیوں سے ہوتا ہوا اس وقت آپ کے سامنے خداوند عالم پر اعتماد اور بھروسے کی اعلیٰ مثال کے طور پر معصوموں کا ستارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ صرف علی اصغر نہیں، سمجھو کہ علی اصغر کا دادا کون تھا، تعارف کرواتا ہے علی کون ہے، اور پھر وہ علی کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اتنا نامور پوتا آپ کا پیدا ہوا۔ پھر وہ علی اصغر کے باپ کی تعریف کرتا ہے، سب سے آخر میں اس نے ماں کی تعریف کی ہے، اور وہیں پہ اس نے قیامت کر دی ہے، اور وہیں پہ ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے کہ جہاں اس نے علی اصغر کی ماں کو خراج پیش کیا۔ اور یہ فکر اردو مرثیے جو آپ سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، اس سے بالکل الگ ہے، اس لیے کہ سوچ ہی الگ ہے، اس لیے کہ وہاں کا ادب، وہاں کی سوچ، وہاں کی فکر یورپ کی
تو اس آئینے میں اس نے علی اصغر کو دیکھا اور کس کس طرح اس نے نکتے پیش کیے، اور وہ آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ علی اصغر کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہ تصور نہیں کیا کہ معاذ اللہ کسی دنیا سے جانے والے کا مرثیہ لکھ رہا ہوں، وہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں علی اصغر سے مخاطب۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، تو یہ تصور ہمارا ہے کہ ہم شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ علی اصغر کو سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں، بس آج کی مجلس کا موضوع ہی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اس ایک چیز سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا میں کہاں کس طرح بیٹھ کر لوگ کربلا اور امام حسین کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ آپ تو 1 گھنٹے کی مجلس بیٹھ رہے ہو نا یہاں، لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا وقت صرف کیا ہوگا اس کو لکھنے کے لیے، اور کتنا اس نے کربلا کو پڑھا ہوگا، ہے نا۔ شیرخواروں کے آسمانی ستارے، یہ اس نے شروع کیا، یہاں سے تخاطب شہزادے سے الیگزینڈر گنل شروع کرتا ہے۔ شیرخواروں کے آسمانی ستارے علی اصغر پیارے، سردار ستم رسیدہ جسموں کے آقا، دل جیتنے والے دلوں کے، تیری طرف بلند ہوتے ہیں لازوال عشق و محبت کے شعلے کبھی نہ بجھنے والے۔ ظاہر کہ دیکھیں کہ کسی کی زبان کا ترجمہ اس کی عصبت کو ظاہر کرتا ہے کہ خیالات پیش کرنے کے لیے کس زبان میں کتنی طاقت ہے۔ اب اردو میں اس کو کھینچ کر ظاہر ہے کہ اس نے دل نکال کے رکھ دیا ہوگا، اس کی اپنی شاعری ہے۔ تعظیم سے خمیدہ ہیں جن کی بدولت ہماری روحیں، حضور میں دم گھٹنے والے ریگستان کے درمیان، کربلا کے میدان میں تیرے بزرگوار والد کے ہاتھوں پر تیری شہادت کا ناگہانی سانحہ ستم ڈھانے والا ہے۔ ہم سب معصوموں پر جو تیرے جوشیلے فدائی ہیں، یہ بچے چھوٹے کہہ رہے ہیں، اس غم کے اثر سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل ٹوٹے رہیں گے، لیکن میں تیری شہادت آقا اور یہی کلفت و مصیبت اندوہ و غم کے ذرات میں اس بیابان کے جس نے بیک وقت مشاہدے کیے 2 مناظر کے، تیری موت اور تیری فتح کے۔ اس نے 2 منظر چنے اور 2 منظر اس نے دکھائے، ایک علی اصغر کی موت، ایک علی اصغر کی فتح۔ تیری فتح کے ہمارے دلوں میں تیری الفت و محبت کا جوش و ولولہ روز بروز بڑھاتی رہے گی، کیونکہ تیرا معصوم تازہ خون جو غیرت اور حمیت کے نام پر بہہ گیا، ڈوبتے سورج کی طرح عزت و فتح مندی کی سرخروی کا حاصل ہے۔ تیرا نام علی اصغر، تیرا مقدس نام علی اصغر، شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام، شیروں کی دہاڑوں میں گونجتا ہے تیرا نام، پرندوں کے نغموں میں کیف پیدا کرتا ہے تیرا نام، فواروں اور چشموں کی روانی میں تیرے نام کا ترنم ہے۔ دیکھیے پتہ ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تشریح کا وقت نہیں ہے، یعنی جن چیزوں میں معصومیت ہے وہ ان چیزوں کی تشبیہ دیتا جا رہا ہے کہ تیری جو معصومیت تھی وہ چشموں کی روانی میں نظر آ رہی ہے، کھلتے ہوئے پھولوں میں نظر آ رہی ہے۔ بچہ بچہ ہے، معصوم معصوم ہے، فواروں اور چشموں کی روانی میں اسی کا ترنم ہے۔ پھڑکتے جھنڈوں کی آوازیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں، پاؤ پھٹنے تازہ نسیم کے جھونکے اس نام کو جگہ جگہ پھیلاتے ہیں۔ نے فطرت سے قریب کر دیا علی اصغر کی شہادت کو، کائنات پہ پھیلا دیا اس نے۔ جس وقت کے آسمان کا سورج
بادلوں میں اور نباتات میں رنگامیزی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ ایک خالص روح بن کر فصل بہار کے پھولوں کی خوشبو میں سرایت کر جاتا ہے۔ تیرا نام علی اصغر۔ سورج کی عالمتاب روشنی میں چمکتا ہے، فضا نیلگوں کو منور کرتا ہے، قرمزی ستاروں میں درخشندہ ہے، گلاب کے پھولوں میں بہار دیتا ہے، سیمی چاند کی خنک چاندنی جو فصل خزاں کی راتوں کو مزین کرتی ہے، اس میں بھی تیرے نام کی ہی تجلی ہے علی اصغر۔ علی اصغر، شیرخواروں کے درخشندہ ستارے، تیری چمک نورانیت بخشتی ہے ستاروں کو جو جگمگاتے ہیں۔ آسمانی ستونوں کی بلندیوں پر تیرے حسن کو حلقے میں لیے ہیں۔ اے ظلم و ستم کے شکار، تیری بلند پایا مادر، شہربانوں جن کے جد تاریخ کے نامی خسرو نوشیروان، دوسری طرف حسین تیرے گرامی پدر، نواسے اور بے مثال یادگار حضرت پیغمبر کی، جن کو خدا پاک نے جو سب سے برتر دانا اور حکیم ہے الہام سے مشرف فرمایا تھا۔ کیا یہ قوم حضور کا کارٹون بنا سکتی ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ حسین کے نانا کو اللہ نے اپنے الہام سے مشرف فرمایا؟ بھائی کربلا کے راستے لے کے آؤ ان کو، یہ ڈنڈے لاٹھی، یہ ریلیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد ختم کرو، اپنی صورتیں تو صحیح کرو، خط بنا کے خط تو بناؤ، یہ گلا تو صاف کرو، یہاں سے یہ ریچھ کے جیسے بال تو یہاں سے ہٹاؤ۔ یہ بھیانک صورتیں کون نہیں ڈر جائے گا؟ کون نہیں ڈر جائے گا؟ بچے گودیوں میں نہیں آتے۔ کس شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی شکلیں بنائی جائیں؟ کیا ایسی تھی سرکار کی صورت؟ مسلمان کو ویسا بننا چاہیے جس طرح اس کے نبی پاک و پاکیزہ رہے، ایسے لباس ہوں، ایسی صورت ہو، ایسی شکل ہو۔ 73 طرح کی شکلیں، کون سا اس میں مسلمان ہے اصلی؟ اور کم از کم نہانا دھونا لکھ دو، صفائی نصف ایمان ہے، لکھ دو، اور نصف ایمان کو چھوڑ دو۔ ارے جب اوپر کی صفائی ہوگی تب دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ نے مشرف کیا پیغمبری سے آپ کے جد رسول کو، کون سی شرافت؟ اے معصوم، تیری شرافت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کس خون میں ہو سکتی ہے وہ نورانیت جو تیرے لہو میں تاباں ہے؟ لیکن پہلے کہہ چکا نا کہ باپ کون ہے اور دادا کون ہے۔ نبی سے لے کے آیا کہ علی اصغر کے لہو میں نورانیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے پوتے ہیں۔ کہتا جو تیرے لہو میں تاباں ہے، جس کی بدولت تجھ کو پہلا مرتبہ حاصل ہے تاریخ کے سب سے قدیم دور میں، اے وہ جو نہیں ظہور میں آیا مگر اس لیے کہ اس کی ہستی پیش کرے ہم کو ایک بڑی مشعل ہدایت کی، پیدا ہوتے دیر نہ ہوئی کہ اتر گیا تاریخ قبر میں، برا ہو اس ظلم و عداوت کا سفاک دشمنوں کے جس کے نتیجے میں تیرے سب خانوادے کا خون بہہ گیا کربلا کی ریتی پر۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، متکبر سے متکبر سلطان، سب سے بڑھ کر اقبال من فاتح اور کیسا بھی ڈراؤنا ظالم، انسانوں کا رشتہ حیات قطع کرنے والے اور موت کے پیغامبر بھیجنے والے حکمرانی کر گئے آج سے پہلے بے شک، مگر کتنے انسانوں پر؟ بہت تھوڑی آبادی پر۔ کتنی کچھ نجس جنگیں، لڑائیاں اور آپس کی گتھم گتھا، رنگ و نسل کے اختلافات اور باہمی
عصبیتیں، مختلف زبانیں اور ان کے پس پشت طرح طرح کے افکار و خیالات، ان سب باتوں کی بدولت دنیا بٹ گئی۔ سینکڑوں حصوں میں رائے کی آزادی جس پر سب کو بڑا ناز ہے، اس سے کیا ملا انسان کو؟ اس سے کیا ملا انسان کو؟ آپس کی پھوٹ۔ لیکن ہم ننھے بچے ملائے اعلیٰ سے علاقہ رکھنے والے کیف اندوز ہیں۔ ہمارے دل اس مقدس آزادی سے جو ہم کو آسمانی سلطنت سے عطا ہوئی ہے، ہم معصوم بچے خدا کے پیارے، دنیا کے گوشے گوشے میں اور ساری مخلوق کے درمیان میں فقط ہم ہیں جن کی رگوں میں دوڑا دیا ہے کردگار نے اپنے الہام سے عشق و محبت، قانون فطری۔ ہم سب آسمان کے فرشتے ہیں جن کو خالق نے دنیا کے امن و امان کی خاطر اپنی کرامتی فوج بنایا ہے۔ ہم جو ہیں بالکل پاک اور مبرہ، ملوث ہوئے ہیں سیاہ کاروں کے جرائم میں نہیں، پیدا ہوئے مسرت و شادمانی کی فضا میں، باہمی الفت و محبت کے لیے۔ ہم پاک اور خالص، معصوم، بے شمار امیدوں کا سرمایہ، مستقبل کی کھیتی کے بیج اور انگنت فوج۔ کوئی طاقت نہیں جو رکھ نہ ڈال سکے ہماری صف میں۔ ہماری نزاکت قدرت کا کرشمہ ہے، کیا مجال موت کی جو غالب آئے ہماری وحدت پر؟ کیا طاقت لڑائیوں کی جو اثر انداز ہوں ہماری اجتماعیت پر؟ کیا ہم کبھی نہ دیکھیں گے وہ مبارک ایام کہ وہ تمام انسانی دنیا ہماری بدولت ایک نظر آئے؟ کیا کہنا اس سما کا جبکہ ہمارا گروپ بیدار ہو جائے؟ کون سی چیز اس وقت زیادہ حیرت کے لائق ہوگی، ہماری بے شمار قوم یا اس کا مکمل اتحاد؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھلا کون تاجدار ہے تیرا ایسا جو سلاطین میں سب سے بڑا ہووے، سب کو خلوص کے ساتھ حد سے پیار ہو، جس کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہوں نہ کسی خوف سے بلکہ دلی مسرت سے؟ دیکھیے ڈکٹیٹر کا تصور وہ ختم کر رہا ہے، یعنی سردار چنا کیسے جا رہا ہے۔ پاک اور نیکوکار بندے بڑی سے بڑی تعداد میں بولوں گا، وہ تو فقط میرا پیارا آقا ہے جس کو بغیر کسی جبر کے ہم نے اپنا سردار چنا ہے۔ وہ ہمارا پیارا آقا ہے، نام اس کا ہے علی اصغر۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں، یہ پورے یورپ کے بچے کہہ رہے ہیں، اے وہ جس کی محبت میں ہم سب گرویدہ ہیں، تو ہی اکیلا بادشاہ ہے اس وسیع قبیلے کا جس کو ہم کل شاید دیکھیں گے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے عنان امن و عافیت اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کی۔ وجہ ہے اگر قدیم تاریخ کے سلیماں رشک کریں قدرت کے کرشمے پر، اس عظمت و جلالت پر جو تجھ سے جگمگا رہی ہے، سلیمان رشک کریں گے تیری اس شان و شوکت پر جو زمین کی عزتوں سے بلند تر ہے۔ ہمارا اولین فخر و ناز تو ہی ہے، تو ہی ہے، ہمارا واحد سرمایہ افتخار تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تیری ہی بدولت ہم اس نورانی عصا کے حامل ہوئے جس سے رشک کرتا ہے بڑے سے بڑا فرما روا بھی۔ تیرے ہی طفیل میں ہم بن گئے شعلہ آسمانی صداقت کا جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ضروری تھا یہ عبرتناک روز مصیبت تاکہ سارا عالم روشن ہو جائے غیر فانی فتح کے آسمانی نور سے۔ کہاں کربلا، کربلا صحرائے درد و بلا، ضروری تھا تیرا تپتا سورج تاکہ ایک ننھا معصوم پیش کرے تیری خشک ریتی کو اپنا خون، جو خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ پیش کرے تجھ کو اپنا خون تاکہ فاتح بن کر نکلے تیرے اندر سے دوبارہ۔ ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا، ابھی تو ایک برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا، اتنے دن بھی نہ ہوئے تھے کہ پھول کھل کر مرجھا جاتا ہے۔ کیا پہنچا تو اے معصوم بڑی فوج کے مقابلے؟ تجھ کو ابھی
7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا، پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی. یعنی ابھی 7واں مہینہ نہیں شروع ہوا اور تو غازیوں کی فہرست میں آ گیا. یہ دنیا کی حیرت انگیز بات ہے. اس کو حیران کر گئی یہ بات کہ جو بچہ ابھی 7ویں برس میں نہیں آیا اور اس کا نام غازیوں کی فہرست میں آ گیا. آپ اس کی سوچ دیکھیے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ علی اصغر نے اپنا نام غازیوں کی فوج میں لکھوا دیا. تجھ کو ابھی 7واں مہینہ بھی نہ ہوا تھا، پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فہرست کی. کہاں سے آ گئی اس وقت تیرے اندر یہ کمال کی شجاعت جو چمک رہی تھی تیری آنکھوں میں، جس طرح نکل پڑے طوفان سے کڑکتی ہوئی رات. اپنی ننگی تلوار کے ساتھ جبکہ فضا آسمانی گونج رہی ہو طوفانی گرج سے، کس طرح یہ چمک آسمان سے آئی تیرے اندر روشن کر دینے والی تاریک رات کی. اگر سوال کیا جائے مجھ سے کہ کون غازی شیر دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تو میں خوب سمجھتا ہوں میں کیا جواب دوں گا. وہ میرا آقا علی اصغر ہے. تو مشکل سے ابھی 6 ماہ کا ہوا تھا کہ مہلک تیر پیوست ہو گیا تیرے گلے میں. تو مشکل سے 6 ماہ کا ہوا تھا کہ ظالم اجل نے تجھے آ لیا. اے زردار و فاتح، مشکل سے تو 6 ماہ کا ہوا تھا کہ جگمگا اٹھا شوکت و جلالت سے تیرا نام. تاریخ کا معجزہ بن کر ڈالتے ہوئے تاریکی میں ساری کائنات کو تیرے زخم نے تجھ کو پہنچا دیا تاریخ کی بلند ترین چوٹی پر. تیری فتح کا سورج افق آسمان پر ناشنا ہے غروب سے. کبھی غروب نہیں ہوگا علی اصغر کی فتح کا سورج. نامی فاتح اور بڑے بڑے غازی جن کو تاریخ عظمت سے یاد کرتی ہے اور شان و شوکت حلقہ کیے ہے، ان کی پیشانیوں کا جو نہیں حاصل ہوئی ان کو مگر تشدد کی فتوحات سے، اور فنا کر کے مخلوق کو نہ کہ زندگی دے کر ان میں سے کون تیرے نام کی برابری کر سکتا ہے. تو نے نہیں فتح پائی گوشت و پوست پر بلکہ جیت لیا تو نے روحوں کو. دیکھیں علی اصغر نے کیا کیا جیتا، اب وہ فتح بتا رہا ہے علی اصغر. بلکہ جیت لیا تو نے روحوں کو نہیں بلکہ ہر ایک بشر کے نازک دل کے اندر تیرا ننا منا ہاتھ اے معصوم. یعنی علی اصغر کا معصوم ہاتھ انسان کے دھڑکتے دل پہ محبت کے بلند شعلے بھڑکاتا رہے گا. فاتحان عالم جن کے دل محروم ہیں انسانیت کے احساس سے، ان کے فاتحانہ کارنامے فنا ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ اور صدیوں کی خاک ڈھانک دیتی ہے ان کے متکبر ناموں کو. مگر اے وہ جس کے حضور میں عقل و حکمت والے ادب سے جھکائے رہیں گے اپنی پیشانیاں. فراموشی پر چھا گیا اور ظلمتوں کو مٹا گیا تیرا نام، جس کی روشنی ناموران عالم کو گرد بنا گئی، ابد تک ذوفشانی کرتا رہے گا نور کے آسمانوں سے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے فاتحین سے موازنہ کیا اس نے علی اصغر کا، جن کی فتح مٹ گئی، جن کی فتح ختم ہوئی. اور آخر میں صرف ماں کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے.
تقریر ختم ہو گئی. اب چونکہ مجھے دوسری تقریر کرنے جانا ہے تو یہیں پر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تیری دلیر ماں مالک تھیں غیر معمولی جرت کی. یہی مصائب ہیں, کوئی الگ سے مصائب نہیں پڑھنے, جو روایتی مصائب, یہی مصائب, ایسے مصائب ہی اس نے لکھ دیے. تیری دلیر ماں, ایک لفظ کافی ہے, یہ ایک لفظ کافی ہے. اگر ماں دلیر نہ ہوتی تو بچے کو دولہا بنا کے نہیں بھیجتی. رونا سیکھو, لفظوں پہ رونا سیکھو بھائی, تہذیب سیکھو میرے بھائی. کربلا لفظ ہے, لفظ کربلا, بس کہا کربلا, اس میں ایک ہے آنسوؤں کا خزانہ. تیری دلیر ماں مالک تھیں غیر معمولی جرت کی, جنہوں نے دے دیا تیرا ننھا ہاتھ تیرے عالی رتبہ پدر کے ہاتھ میں. کیوں دے دیا یہ ہاتھ علی اصغر کا حسین کے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ تجھ کو پیش کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے, اور اس لیے کہ راہ نکل آئے تیرے لیے پانی کی. ایسا غم جس کے برابر کوئی غم نہ ہو ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہے. موت کا منظر 1000 بار وہ دیکھ رہی ہیں, اب بھی 1000 بار تیری آنکھوں کو جو گڑ گئی ہیں بخار سے. تیرے خشک لب 1000 بار وہ سن رہی ہیں تیری ضعیف آواز جو خاموش ہو چکی اور بن گئی ہے ایک آتش جس نے سلگا ڈالا تیرے سینے کو. دیکھ رہی ہیں وہ تیرا چھوٹا سا بازو کھلا ہوا جو چمٹا ہوا ہے ان کی کمر سے. دیکھیے ایک ایسا پہلو اس نے دے دیا جو اردو کے مرثیہ نگار نہیں دیکھ سکے. اور اب دیکھیے آپ کہ جب باپ نے بچے کو لیا تو ایک ہاتھ ادھر ہے, دوسرا ہاتھ جو لٹک رہا تھا علی اصغر کا وہ باپ کی کمر میں. جزاک اللہ. تیرا چھوٹا سا بازو کھلا ہوا جو چمٹا ہوا ہے ان کی کمر سے. وہ آنسو گراتی اور لرزتی ہیں, دیکھتی ہیں میدان جنگ کی طرف بار بار. آگے کا مصرع تو دیکھیے کیسا مصرع ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ماں جو ہے دیکھتی ہیں میدان جنگ کی طرف بار بار, تو بچے پلٹ کر نہیں آیا اب تک. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئی. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی, تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئی. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں,
اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے۔ یہ کیا سنا رہا ہوں میں؟ کچھ پتا بھی ہے آپ کو کیا سنا آپ نے؟ اردو ادب میں علی اصغر پر جتنے مشہور شعر کہے گئے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں، اور ایسے شعر دنیا میں نہیں کہے گئے جیسے علی اصغر پہ کہے، اور ایسے ایسے پہلو شعراء نے پیش کیے کہ جہاں انسانیت کے کسی مفکر کی نظر نہیں جا سکتی۔ یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ کیا گریہ کر رہے ہو؟ الوداع ہے نا، الوداع ہے۔ بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے، خلق خدا سوتی ہے۔ ماں راتوں کو نہیں سوتی تھی، رباب پوری رات جاگ کے گزار۔ اللہ اللہ۔ آذربائیجان ایران کی سرحد، جلوسوں کا نکلنا، کینیڈا کا سفیر، اس کی بیوی ساتھ، کہتی پہلی بار جلوس دیکھ رہی ہوں، میری ڈائری بھر دینا، مجھے بتاؤ تو یہ سب کیا ہے، یہ علم کیوں نکلتا ہے؟ علم عباس کا ہے، لکھ لیا ڈائری میں۔ یہ ذوالجناح کیوں نکلتا ہے؟ حسین کا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک چھوٹا سا جھولا نظر آیا، چھوٹے بچے اس کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہے۔ کہا یہ جھولا کیسا ہے؟ کاش لشکر میں حسین کے ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، وہ بھی جھولے میں تھا۔ یہ جھولا اسی بچے کے جھولے کی شبیہ ہے۔ سب علی اصغر کو یاد کرتے ہیں، یہ جھولا اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ بچہ جب کربلا آیا تھا تو اس کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ کہا وہ بچہ سب کے ساتھ 3 دن کا پیاسا تھا، پورا لشکر حسین کا پیاسا تھا، وہ بچہ بھی پیاسا تھا۔ آخر جب 4 دن گزر گئے، باپ حیران ہوا، ماں حیران ہوئی، باپ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا، تڑپ کر اس نے کہا پانی تو سب نے پلا دیا ہوگا۔ بچے کو دیکھ کے کہا نہیں، ایک ظالم نے کمان میں تیر جوڑا، بس ابھی اس نے کچھ کہا نہیں تھا، بے ہوش ہو کے گر گئی، ماں تھی، ماں تھی۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو بس بار بار یہ کہتی تھی مجھ سے یہ کہنا نا، مجھے یہ نہ بتانا کہ تیر بچے کو لگ گیا، بچہ بچ گیا نا۔ بچہ زندہ رہا نا۔ خوب گریہ کر رہے ہو،
یہ مجلسیں رکھی ہی اسی لیے تھی مزہیب صاحب نے. یہ الوداع عشرہ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ الوداع عشرہ اس لیے رکھا گیا کہ دن گزر رہے ہیں، ہم الوداع کہہ کے اگر نہیں رو سکے تو رو لیں، رو لیں. صحابی امام ہیں منہال امام زین العابدین علیہ السلام کے، مکے گئے زیارت کر کے مدینے بھی ہو لیں، امام کی خدمت میں آ گئے. کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں کوفے سے، خانہ خدا گیا تھا. اللہ کا گھر دیکھ کر بغیر آپ کی زیارت کے کیسے واپس جاتا؟ منہال کیا حال ہے کوفے کا مختار کی حکومت ہے. امام نے کہا منہال مختار کیا کر رہا ہے؟ کہا آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر مار رہا ہے. بس ایک بار کا منہال یہ تو بتاؤ ہرملہ گرفتار ہو گیا؟ ہرملہ پکڑا گیا؟ منہال کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کو نہیں پوچھا، اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ ہرملہ کو کیوں پوچھا؟ کا منہال ہرملہ کا ایک تیر جنت میں میری دادی کے دل کو چھید گیا. جملے سنیے پورے امام کے. کا منہال ہرملہ کا ایک تیر قیامت تک کے لیے ہم بنی ہاشم کے دل کو چھیدتا رہے گا. پھر تیسرا جملہ سنیے. کا منہال ہرملہ کا ایک تیر مرنے کے بعد 72 کے جگر کو چھید گیا. ایک تیر. خوب گریہ کر رہے ہو. اللہ تمہاری مرادیں لائے. کچھ خبر بھی ہے کس پہ رو رہے ہو؟ باب الحوائج ہے. 4 باب الحوائج. عباس، موسی کاظم، مسلم بن عقیل، مگر علی اصغر باب الحوائج. مانگ لو، دعا کر لو، روتے جاؤ، آوازوں کو بلند کرتے جاؤ. منہال کہتے ہیں میں کوفے واپس آیا. جب میں دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا تو مختار فوجی لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار ہوا چاہتے تھے. مجھے دیکھا. منہال کہاں تھے تم اتنے دن سے؟ تمہیں پتا بھی ہے میں نے کتنے قاتلوں کو، اپنے آقا کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کیا. تم کہاں تھے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں ایک باغ تک جاتا ہوں، پھر واپس آ کے تم سے باتیں کروں گا. منہال کہتے ہیں میں بھی دوسرے گھوڑے پہ بیٹھ کر مختار کے ساتھ ساتھ بیرون کوفہ چلا. راستے میں باتیں ہونے لگیں. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم اپنے آقا مولا سید الساجدین کے پاس سے آ رہے ہیں. منہال کہتے ہیں ایک بار مختار میری طرف مخاطب ہو گئے. کہا کیا کہتے تھے میرے مولا؟ کیا کہتے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا پوچھ رہے تھے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں. مختار چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، سر کو جھکا لیا. کہا اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، منہال ہم واپس چلتے ہیں. کچھ دور چلے تھے، واپسی ہو رہی تھی کہ ایک طرف سے کئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی آواز دی مختار ہرملہ پکڑا گیا.
اس کو زنجیروں میں گرفتار کر کے دارالامارہ کی طرف لا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ مختار گھوڑے سے اترے، میں اشارہ پہ ایک سجدہ کیا، سجدہ کر کے سر اٹھایا، ہاتھ اٹھائے کا پروردگار میرے امام کی دعا میرے ہاتھ سے قبول ہوئی۔ منہال ابھی تو تم نے کہا تھا اس کی گرفتاری کی خبر آ گئی، آؤ دارالامارہ چلتے ہیں۔ اس کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ اس کو مار رہے تھے، اس کے منہ پہ تھوک رہے تھے۔ ہرملہ کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، مشہور ہے کہ اس کے چہرے کی سیاہی بڑھتی جاتی تھی، چہرہ کالا ہوتا جاتا تھا، خوفناک چہرہ ہوتا جاتا تھا۔ گرفتار کر کے لا رہے تھے، تخت پہ مختار آئے، سامنے اس کو پیش کیا گیا۔ جیسے ہی اس کو پیش کیا گیا، منہال نے کہا، پتہ ہے چلتے وقت میں نے دیکھا کہ میرے مولا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا پروردگار اس دنیا ہی میں ہرملہ کو آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دینا۔ دیکھیے ہمارے چوتھے امام سے بڑھ کر رحمت اور کرامت کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ کون سی اذیت تھی یہ علی اصغر کی شہادت آل محمد کے لیے، کون سی اذیت تھی۔ کبھی تقریر کروں گا، آج بھی میں نے علی اصغر پہ تقریر کی، میری بہت سی تقریریں علی اصغر پر ہیں، اس فلسفے کو سمجھاؤں گا۔ یہ علی اصغر نہیں مارے گئے تھے، یہ انسانیت قتل ہوئی تھی۔ اگر علی اصغر کے قاتل کے خلاف آواز نہ اٹھاتے زین العابدین تو بچوں کا قتل جائز ہو جاتا۔ دنیا کو بتانا چاہتے تھے زین العابدین کہ کتنا ہی ظالم انسان کیوں نہ ہو اور کسی مذہب کا بچہ ہو، کبھی بچے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا۔ یہ تو آل محمد کے گھر کا بچہ تھا، بچے سے تو سب پیار کرتے ہیں، اس لیے بددعا دی ہرملہ کو کہ بچے کا قاتل نہ بچے، بچے کا قاتل نہ بچے۔ پروردگار زمانے کو دکھا دے کہ علی اصغر کا قاتل نہیں بچتا تیرے انتقام سے، تاکہ زمانہ کہیں شیر نہ ہو جائے اس بات پر کہ بچوں کو مارنے لگے اور سمجھے کہ اللہ انتقام نہیں لیتا بچوں کے قاتلوں سے۔ اس لیے امام نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ بس یہ سننا تھا کہ تکبیر کہی مختار نے اور کہ ہرملہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بس ہو گئی تقریر۔ آج آپ صرف ایک شہید پر اتنی دیر فضائل اور مصائب سنتے رہے، کیا ثواب ہے اس کا کہ زین العابدین دعا کریں گے آپ کے لیے۔ سب سے بڑھ کے شاید ایک ماں یہاں آئی ہو اور وہ اپنے بچے کا ذکر سن رہی ہوگی، رونے والوں کو دعائیں دیتی ہوئی جائے گی۔ جب پہلے سال عشرہ پڑھا تھا یہاں قصر مسیب میں 4 سال پہلے، تو تب یہ روایت پڑھی تھی۔ 4 سال کے بعد اس عزا خانے میں یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں اور تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ کہ ہرملہ کیا مظالم کیے تو نے کربلا میں بتا۔ سر سے پیر تک کانپنے لگا۔ کہا امیر مجھے قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کیا جرم کیے، میں اب ان کو بتانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مختار نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا اور کہا دیکھ یہ زیتون کا تیل کڑھاؤ میں کھول رہا ہے اور امام کی دعا آج ہی قبول ہوگی۔ تیرے اعضا کو کاٹ کاٹ کے ہم آگ میں ڈالیں گے۔ لوہا تلوار ہے، یہ سامنے آگ ہے، لوہے اور آگ کا مزہ تو دنیا میں ہی چکھے گا، لیکن یہ بتا دے تو نے کیا کیا۔ کہا امیر میں عرب کا بہت مشہور نشانہ باز ہوں، میری دھاک کئی ملکوں میں تھی، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، میرا تیر ہمیشہ نشانے پہ جاتا تھا۔ مجھ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ کربلا میں خاص موقعوں پر میں تیر چلاؤں۔ جب میں گھر سے نکلا
تو میرے ترکش میں 7 عدد تیر تھے اور میرے تیر 3 بھال کے ہوتے تھے، اس لیے کہ میں شکاری بھی ہوں، میں ان تیروں سے شکار بھی کرتا تھا۔ لیکن جب اب کی چلا میں تو میں نے اپنے 7 تیروں کو زہر میں بجھا لیا، میں نے ان کی نوکوں پہ زہر لگا لیا، ترکش میں رکھ کر تیر چلا، کمان کو اپنے دوش پہ رکھا، راستے میں مجھے شکار نظر آئے، مجھے ہرن نظر آئے، میں نے اپنے تیر پھینکے، پے در پے میں نے 4 تیر پھینکے، لیکن چاروں تیر نشانے پر نہیں لگے، تو میں نے بدشگونی سمجھا کہ آج پہلی بار ہرملہ کے 4 تیر خطا کر گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تیر نہ پھینکوں، میں نے 3 تیر بچا کے رکھ لیے کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ وہی 3 تیر لیے میں کربلا میں آ گیا، وہی 3 تیر لیے میں کربلا میں آ گیا۔ پہلا تیر تو نے کب پھینکا؟ کہا پہلا تیر میں نے اس وقت پھینکا جب عباس مشک بھر کر فرات سے نکلے، عباس کے سینے پر مشک سکینہ تھی۔ عمر سعد نے پکار کر کہا ہرملہ اگر یہ پانی خیام میں چلا گیا، اور حسین نے پانی پی لیا تو حسین لڑیں گے اور ہماری خیر نہیں ہے، مشک پر تیر مار کر سارا پانی بہا دے۔ میں نے مشک سکینہ پہ تیر پھینکا، وہ تیر مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے کو چھید گیا، مشک کا پانی بہہ گیا۔ کہا اور دوسرا تیر؟ دوسرا تیر؟ کہا دوسرا تیر امیر میں نے اس وقت چلایا عمر سعد کے حکم پر جب حسین اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر، کہتے ہیں جس کا نام علی اصغر تھا، حسین نے جب چادر ہٹائی اس کے ہونٹ خوش تھے، آنکھوں میں ہلکے تھے، خاموش بچہ تھا۔ حسین نے پکار کر کہا اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اگر اسے تم تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو دریا کا پانی کم نہیں ہو جائے گا۔ جب اس بچے کی حالت لشکر والوں نے دیکھی تو سب منہ موڑ موڑ کر رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا اس بچے پر سارے لشکر کو رحم آ جائے گا، یہ سب ہم سے باغی ہو جائیں گے، ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میں گھوڑے سے اترا، میں نے اپنے گھٹنے پر کمان کو رکھا، تیر کو میں نے کمان میں جوڑا، میں نے چلے کمان کو کان تک کھینچا، اے امیر تیر چلا، بس اتنا دیکھا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ الٹ گیا۔ اے امیر میرا وہ تیر علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گزر گیا، علی اصغر کا گلا۔ مختار رو رہے تھے، سر پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ دارالامارہ میں ایک مجلس تھی جو تقریر ختم ہو گئی، چونکہ عشرہ زینب کا ہے تو مجلس ختم ہوئی۔ اور تیسرا تیر کا وہ آخری تیر تھا جب بہن خیمے سے نکلی پکارتی ہوئی میرا بھائی حسین، میرا بھائی حسین، تو زینب ایک بلندی پر آئی اور کہا عمر سعد تجھے شرم نہیں آتی، میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت عمر سعد نے کہا ایسا کر کہ زینب کی آواز رک جائے۔ میں نے کمان میں تیر جوڑا، زینب کے پیر پر وہ تیر لگا، زینب منہ کے بعد کربلا کی زمین پر۔ وہی وقت تھا کہ کربلا ہل رہی تھی، زلزلہ آ رہا تھا، قد قتل الحسین کی آواز، ماتم حسین حسین۔